بڑے اور مقبول اعمال میں سے ایک عمل استغفار کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل ذکرہ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ لوگ استغفار کر لے اللہ ان کی گناہ معاف فرما دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرنے والوں کی مدد اللہ مال اور بیٹوں سے کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، خدا تعالی باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ ایک دوسرے مقام پر ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ اے پیغمبر آپ موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عذاب الہی کے لیے مانی تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا رحمت تھے اور عذاب اللہ کے قہر اور غضب کا باعث ہے، تو ایک ہی زمین پر رحمت عامہ اور عذاب عامہ دو جمع نہیں ہو سکتے۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، دوسری وجہ ان پر عذاب نہ آنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ استغفار کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل شریعت میں کہیں اور نہیں ہے کہ جہاں نبی کے برابر عمل ذکر کیا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ کائنات کا کوئی فرد کوئی عمل نبی کے برابر نہیں ہوتا ہے، پیغمبر اور وہ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے برابر کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے، لیکن فرمائیں کہ عذاب سے روکنے کے لیے ایک آپ کا وجود ہے اور دوسرا استغفار ہے۔ تو اس سے آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استغفار کے ذریعے وہی خیر و برکت حاصل ہوگی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے حاصل ہوتی تھی۔ اس لیے استغفار کی کثرت کریں۔ رمضان المبارک کے بارے میں تو جو حدیث سلمان کی ترمذی میں آئی ہے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خصلتان لا بد لکم عنہما، دو کام کو تو تمہیں ضرور کرنے ہوں گے روزے کی حالت میں، کثرت لا الہ الا اللہ وان تستغفروا، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت اور دوسرا کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عبد الرحمن اوزائی جو ترمذی میں حدیث کے شارح ہے اور راوی ہے، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، یہ بھی پورے استغفار کا جملہ ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ عذاب اور آفت کا ہے، کیونکہ انسان کے قابو سے یہ بات باہر ہے کہ وہ کسی عذاب یا آفت کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ آفات انسان کی دنیا اور دین دونوں متاثر کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب پریشان حال ہوتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہوتا، وہ کمزور باتیں کرتا ہے، سخت خطرہ ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی آفات سے اور تکالیف سے اور پریشانیوں سے بچنے کے ہم سب محتاج ہیں۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی حق سبحانہ و تعالی کی بارگاہ الوہیت میں ہم ملتجی اور مستدعی لیتے ہیں کہ خدایا ہر قسم کی آفات اور صدموں سے محفوظ فرما۔ اس کا علاج قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے مال کی بھی ضرورت ہے کہ حلال ذریعے سے عزت کے تحفظ کے لیے مال ملے، اور اولاد کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد ہو جو اس زندگی کے لیے ایک سہارا ہے۔ تو استغفار کی وجہ سے فرمایا کہ یمددکم باموال وبنین، تم استغفار کرو اللہ مدد کر دے گا، بیٹے بھی دے دے گا اور مال بھی دے دے گا، اور خوشیاں بھی درکار رہتی ہے۔ تو فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات اور جنتیں نصیب کر دے گا اور نہریں چالو کرا دے گا۔ اس لیے استغفار میں کمی نہ کی جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں کبھی کبھی اپنے دل کو بدلا پاتا ہوں، کچھ پریشانی محسوس ہوتی ہے، خوف و خطر دل پر محسوس کرتا ہوں، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، اس کو دور کرنے کے لیے میں انی لا استغفر اللہ سے استغفار کرتا ہوں، کل یوم 70 مرہ او 100 مرہ، روزانہ 70 یا 100 مرتبہ۔ اس لیے استغفار ہو اور کثرت سے ہو، تب جا کے فائدہ ہوگا۔ نفس سے استغفار نہیں کہ آپ کا استغفر اللہ بس کیسا ختم ہو گیا، نہیں، استغفار سینکڑوں مرتبہ ہو، تب بلا کا مقابلہ ہو۔